بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سیشن میں ساؤنڈ کے پرابلم کی وجہ سے باقی جو ویڈیوز ہیں وہ مینیج نہیں ہو پائیں، تو میں اس کورس کا بقیہ حصہ ان ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پچھلے لیکچر میں یا پچھلے ویڈیو میں ہم یہ بات سیکھ چکے تھے اور ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں بنیادی طور پر جس کی وجہ سے یہ ایرر ہمارے اندر ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس ایرر کو لائف میں ڈیولپ کرنے میں کون سے ایلیمنٹس ایسے ہیں ہماری زندگی کے جس کی وجہ سے یہ ایرر ہماری لائف کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ہم نے خاندان کو ایک بہت بڑے ایلیمنٹ کے طور پر پڑھا، اور اس میں ہم نے تعلیمی ادارے ایک بہت بڑے ایلیمنٹ کے طور پر پڑھا کہ جو ہماری زندگی کے اندر اس ایرر کو ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ ہم اب آگے جا رہے ہیں کہ آگے وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ ایرر ہمارے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اگلی جو وجہ ہے وہ ہے گورنمنٹ، حکومت جو ہے وہ بے شمار قوانین بناتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان قوانین کی پابندی لوگوں کے لیے لازمی قرار دیتی ہے۔ اچھا، قانون بنانے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، 1000-2000 کی تعداد ہوتی ہے جو قانون بناتے ہیں، اور قانون بنانے کے بعد وہ اس قانون کو تمام عوام کے اوپر جو ہے وہ لاگو کر دیتے ہیں کہ آپ کو یہ قانون لازمی عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض قوانین ایسے ہوتے ہیں جو مفید ہوتے ہیں اور بعض قوانین ایسے ہوتے ہیں جو مفید نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود ہر آدمی عوام میں سے ان قوانین کی پابندی کرنے کے لیے لازمی اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ان قوانین کی پابندی کرے۔ اچھا، اس میں اگر پابندی نہ کرے، ٹھیک ہے، تو سزا کا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو ہر آدمی کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جس سے حکومت خوش رہے، جس سے انتظامیہ خوش رہے اور راضی رہے، اور آپ ایک اچھے شہری کہلائیں۔ اچھے شہری اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ ان قوانین کی بھی پابندی کریں جو قانون آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ اور کوئی فلاح جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی۔ اسی موضوع پر ہم ایک اور بڑا فیکٹر ہے جو اس ایرر کو بلڈ کرنے میں ہمارے اوپر رول پلے کرتا ہے، اور وہ فیکٹر ہے آپ کا مذہب، ٹھیک ہے۔ یعنی بنیادی طور پر مذہب کے اصول اور اس کی پابندی آپ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ خود ایسا چاہتے ہیں، یا آپ دراصل اپنی ذات کی خواہش، ٹھیک ہے، اور اس کی خوشی کے لیے مذہبی رسومات پر اور مذہبی عوامل پر کاربند ہیں، بلکہ دراصل آپ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے خدا راضی ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ کو جنت ملے گی اور خدا کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور ان کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے آپ مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، بچپن ہی سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اچھے کام کرو گے تو خدا راضی ہوگا، اچھے کام نہیں کرو گے تو خدا راضی نہیں ہوگا۔ مذہب کا یہ تصور جو ہے ہمیں اس ایرر میں بھی مبتلا کرتا ہے کہ ہم جو کام کریں وہ دوسرے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں۔ اچھا، اگر آپ مذہب کا بہت ڈیٹیل میں مطالعہ کریں، بہت گہرائی سے آپ اگر مذہب کو پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مذہب آپ کو خود اختیاری پر اکساتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی فیصلہ، اپنا ڈیسیشن خود لیں، اور مذہب کو بھی اگر آپ اختیار کر رہے ہیں تو اختیار کرنے میں آپ کے اوپر کوئی زور نہیں ہے، بلکہ آپ کو خود سے اپنے طور پر اپنی خواہش اور اپنی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس مذہب کو فالو کرنا ہے۔ میں اس کی مثال ایسے دوں گا سمجھانے کے لیے کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے جی،
نماز پڑھنے کے لیے ایک رویہ تو میرا یہ ہے کہ میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ خدا مجھ سے راضی ہوگا، اور اگر میں نماز نہ پڑھوں تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، ایک رویہ یہ ہے۔ اچھا، دوسرا رویہ یہ ہے کہ میں اس دنیا میں جب بہت تفصیل سے اس کائنات پر غور کرتا ہوں اور اپنی ذات پر غور کرتا ہوں تو مجھے خدا کے ساتھ ایک شکر گزاری کا احساس اور جذبہ میرے اندر پیدا ہوتا ہے، اور میرے اندر یہ احساس ڈیولپ ہوتا ہے کہ اس رب نے مجھے اس دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے رب ہونے کا اور اپنے بندے ہونے کا احساس میرے اندر زور پکڑتا ہے۔ اس رب ہونے کا اور اس بندگی کے احساس کی جو عملی شکل، شکر گزاری کی جو عملی شکل مجھے نظر آتی ہے وہ میری نماز ہے، یعنی نماز پڑھنا میری خواہش ہے، ٹھیک ہے، میرا شوق ہے، میری شکر گزاری کے احساس کی تسکین ہے، میرے رب اور عبد یعنی معبود اور عابد یا عبد کے درمیان جو تعلق ہے اس کا عملی اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو میں اس نیت سے نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک میں نماز یہ پڑھتا ہوں کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اگر میں پڑھوں گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ تو یہ جو مذہب ہے اور اس کی جو رسومات ہیں بعض اوقات یہ بھی ہمارے اندر یہ غلطی ڈیولپ کرنے میں رول پلے کرتی ہیں کہ ہم ہر معاملے میں دوسروں کی رضامندی اور ان کی خوشی کو ضروری سمجھ لیں اپنی زندگی کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارا جو ایکشن ہو اس کا منبع اور اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ ہم اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسرے کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کی خوشی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ تو اگلی جو چیز وجوہات کے طور پر ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہے مذہب۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے وہ ہے آپ کا کلچر، ٹھیک ہے جی، آپ کی ثقافت، آپ کا جو کلچر ہے وہ بھی بنیادی طور پر آپ کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ آپ اپنی خوشی کے لیے کام نہ کریں بلکہ دوسروں کو راضی رکھنے کے لیے، ان کو متفق کرنے کے لیے، ان کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے آپ ساری زندگی جو ہے وہ کام کرتے رہیں۔ ہمارے ہاں نغمے، گانے، آپ گانوں کے بول پر اگر غور کریں تو وہ بھی یہی ہیں کہ تیری خوشی کے لیے تیرا پیار چھوڑ چلے، مثال ہے۔ اور اس طرح بے شمار گانے جب آپ دیکھیں گے کلچرل اور ادبی شاعری کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا نقطہ نظر مصنف کا اور شاعر کا یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو ہے وہ اس سے راضی ہو جائیں اور دوسروں کی خوشی اس کے لیے زیادہ اہم ہے، ان کی رضامندی اس کے لیے زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے احساس اور جذبات کی بنیاد پر شاعری ہو رہی ہوتی ہے، نغمے ہو رہے ہوتے ہیں، کلچر آپ کا جو ہے وہ پورا اسی بات پر زور دے رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی خوشی کو رکھیں اپنے پاس، اور بنیادی طور پر آپ جو آپ سے متعلقہ لوگ ہیں، جن سے آپ پیار کرتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے اور ان کا اتفاق اور ان کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش ہمیں ہمیشہ لگے رہیں۔ تو یہ ایک اور ہمارے پاس ایلیمنٹ ہم نے پڑھا جو ہمیں اس ایرر میں مبتلا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ایک اور اگلی بات جو ہم یہاں کہیں گے کہ اس وقت ہم دراصل یہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ والا ایرر ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایرر کیا ہے؟ ایرر یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں دوسروں کی رضامندی اور ان کی خوشی کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضروری سمجھنا ایک الگ بات ہے اور خواہش رکھنا ایک الگ بات ہے۔ خواہش رکھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ دوسرے آپ سے خوش ہوں، دوسرے آپ سے راضی رہیں، لیکن ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے خوش اور راضی نہ ہو تو آپ کی زندگی آگے چلتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ مسلسل بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ضروری ایلیمنٹ ہے۔ تو ایرر ہمارا یہ ہے کہ ہر معاملے میں ہم دوسروں کی رضامندی اور ان کی خوشی کو اپنے لیے ضروری سمجھیں۔ اگر ضروری سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ ایرر شامل ہو جاتا ہے، ایرر بن جاتا ہے۔ اچھا، اب اس ایرر کی وجوہات میں جب ہم نے بہت ساری چیزوں پر غور کیا تو اس میں ایک ایلیمنٹ اور ہے جو ہمیں سمجھنا یہاں ضروری ہے۔ وہ ایلیمنٹ یہ ہے کہ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ
کہ اختلاف جو ہے وہ مسئلہ ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے؟ ایسا ہے نہیں. بنیادی طور پر یہ قانون ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ اس زمین پر رہنے کے لیے اختلاف ایک لازمی عنصر کے طور پر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اگر اس زمین پر موجود ہیں تو زمین پر رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ اختلاف ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ اختلاف نہ ہو. ہر معاملے میں سوچ الگ ہے، لوگوں کا سوچنے کا انداز الگ ہے، پسند اور ناپسند الگ ہے، خواہشات الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ فزیکلی دیکھیں تو سب لوگ الگ ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اختلاف کو جب ہم اصول کے طور پر نہیں سمجھ پاتے تو پھر ہم دوسرے لوگوں کو اپنی رائے سے متفق کرنے کی تقدوں میں لگ جاتے ہیں. یعنی جیسے ہی کسی نے آپ سے اختلاف کیا ویسے ہی آپ کے اوپر ایک جو ہے وہ فرض آپ نے سمجھ لیا اپنے اوپر کہ جب تک اب آپ اس کو اپنا ہم خیال نہیں بنا لیں گے، جب تک آپ اس کو اپنی بات سے متفق نہیں کر لیں گے، جب تک آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ اس وقت ہی ہوتا ہے جب بات کرنے والا اور دو الجھنے والے لوگ اس بات پر یقین نہ رکھیں کہ اختلاف اس زمین پر ہونا لازمی ہے، لازمی ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اختلاف تو ہوگا، اختلاف تو ضروری ہے، اختلاف کے بغیر اس زمین کا نظام نہیں چل سکتا، وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ جس شخص نے ان سے اختلاف کیا ہے اس کی بات کو جب تک وہ اپنی رائے کے ہم خیال نہ بنا لیں، جب تک وہ سکون اور چین سے نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک اور جو عنصر ہے اس ایرر کی وجوہات میں وہ یہ ہے کہ ہم اس قانون کو سمجھ نہیں پاتے کہ زمین پر اس دنیا میں رہنے کے لیے اختلاف لازمی ایلیمنٹ کے طور پر ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ایک وجہ ہے نہ سمجھ پانے کی جس سے ہمیں اس ایرر کے اندر ہم پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کے علاوہ اور کیا ہم سوچ پا رہے ہیں؟ جیتنے کی خواہش اس ایرر کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہر لمحہ جیتنے کی خواہش ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیت جائیں اور لوگ ہار جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جس وقت آپ کے اندر یہ خواہش شدید ہو جائے کہ میں جیت جاؤں اور باقی سارے لوگ ہار جائیں تو پھر آپ دراصل دوسرے لوگوں کا اختلاف برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اور جب تک آپ ان کو اپنا ہم خیال نہ بنا لیں، ٹھیک ہے، جب تک آپ ان کے ساتھ جب تک وہ آپ سے متفق نہ ہو جائیں، جب تک آپ جو ہے وہ یعنی اگر کوئی آپ سے متفق نہ ہو رہا ہو تو اسے آپ اپنی ہار اور اس کی جیت سمجھتے ہیں. کوئی بات اگر میں نے رکھی بحث کے دوران یا میں نے کسی دوسرے آدمی سے ملاقات کی، پتہ چلا کہ اس کا خیال دوسرا ہے یا یہ دوسری طرح کی سوچ رکھتا ہے، تو میں فوراً یہ کرتا ہوں کہ اس کے خیال کو بدلنے کے لیے زور لگاتا ہوں. اچھا، اور اگر وہ اپنے خیال کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو تو نتیجے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہار رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی میری ہار کو میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ بچپن سے میں جیتنے کے لیے میرے اندر شدید خواہش جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے کہ بس میں جیتوں. تو جیتنے کے لیے میں زور لگاتا ہوں کہ وہ جو شخص ہے جس نے مجھ سے مخالفت کی ہے، اختلاف کیا ہے، وہ میری بات پر آمادہ ہو جائے، وہ میری بات کو مان لے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جیتنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیتنے کی شدید خواہش جو ہے ہمارے اندر یہ ایرر پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور اس کے علاوہ جو آخری امپورٹنٹ ترین بات اس غلطی کی وجوہات کے لیے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو غیر اہم اور دوسروں کو اہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں دوسروں کی رضامندی اور دوسروں کی خوشی کا خیال رکھنا ضروری ہے، تو ایسے ایرر میں دراصل ہم اپنے آپ کو
غیر اہم، اور جو سامنے والے لوگ ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہمارے تعلقات ہیں، ان کو ہم اہم سمجھنے لگتے ہیں۔ جب تک یہ بات آپ میں پیدا رہے گی کہ آپ غیر اہم ہیں اور باقی سارے لوگ اہم ہیں، اس وقت تک یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ڈیولپ رہے گا، اور تیسرے ایرر سے آپ باہر نہیں نکل پائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ دوسروں کی رضامندی اور خوشی کو اپنے لیے انتہائی ضروری سمجھنے لگتے ہیں تو دراصل آپ دوسرے لوگوں کو اپنے سے زیادہ امپورٹنس ہی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رویہ آپ میں اس ایرر کو مسلسل برقرار رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سیشن میں ہم نے غور کیا اس باتوں پر کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہمیں یہ ایرر جو ہے وہ ہمارے اندر ڈیولپ ہوتا ہے۔ تیسرا ایرر جو ہے وہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ایرر کیا ہے؟ ایرر یہ ہے کہ ہر معاملے میں دوسروں کی رضامندی اور ان کی خوشی کا حصول ہمارے لیے ضرورت بن جائے ہماری، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا ہے، اور ان کی وجوہات کا ہم نے بڑی تفصیل سے مطالعہ کیا۔ اگلے سیشن میں ہم غور کریں گے کہ اس ایرر کے ہماری زندگی میں ہونے کی وجہ سے کیا نقصانات ہمیں ہوتے ہیں، ان نقصانات پر جو ہے وہ ہم تفصیل سے بحث کریں گے۔